اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے، حاکم ہوں گے اس دنیا کے اندر، اقتدار تمہارے پاس ہوگا، خلافت تمہیں ملے گی، یعنی ہر لحاظ سے تمہاری اہمیت ہوگی، ایک شرط کے ساتھ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ آج یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ظاہری بات ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی یہ بات شرط کے ساتھ ہی، ایک شرط اللہ نے لگائی ہے، وہ شرط یہ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین کہا گیا تھا، اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو آج اصل میں جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، افراط قوت کی کمی ہے اور زرخیز زمینوں کی کمی ہے، نہیں، سب کچھ موجود ہے، ایٹم بم تک تو آپ کے پاس موجود ہے اللہ کے بندوں، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور چاقو چوبند دستے موجود ہیں، کمانڈو دستے موجود ہیں، جنگی مہارت رکھنے والے، دوسرے ملکوں کو جا کے ٹریننگ دیتے ہو، لیکن خود تمہاری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مومن نہیں رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ان کے اندر آئی ہے وہ عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے۔ یہ جتنے گروہ ہیں، آج جمع غفیر ہے ہر لیڈر کے پاس، فضل الرحمان اگر جلسہ کرے تو ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا، طارق جمیل صاحب اگر کوئی جلسہ کریں تو اچھے خاصے لوگ آ جائیں گے، تقی عثمانی کا پروٹوکال تو کہنا ہی کیا، اور خادم رضوی کو بھی پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کتنے زیادہ ان کے یہ ماننے والے ہیں اور نعرے لگانے والے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے ان کا ذہن بنا دیا ہے، جو مشرکانہ ذہن بنا دیا ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں ہر واقعے کو جو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے واقعہ تھا سمجھانے کے لیے، ان مولویوں نے، ان علماء نے اسی کو تروڑ مروڑ کے شرک کی حمایت میں پیش کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ جو درود ہم جسے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے مومنو صلات پڑھو، صلو علیہ، صلات پڑھو، یعنی صلات دعا مانگو نبی علیہ السلام کے لیے، فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ لیکن دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی کوئی صلاۃ و سلام کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اور اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہی لفظ جو اللہ کے لیے ہو اور وہی لفظ جو بندوں کے لیے ہو، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور شرک کے رد میں اس آخری امت کو جو سکھائی گئی ہے کہ اس طرح اپنے نبی کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی آل کے اوپر آپ نے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اسی طرح فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے بھی، اور اسی انداز سے اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، دعا یہ کرنے والا، اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو بندوں کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو مروڑ تروڑ کے ایسے انداز سے کہ ایسا انہوں نے بنا دیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسا ایک تحفہ ہے جو پتہ نہیں پلیٹ میں رکھ کے جو کوئی پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں جا کے پیش کر دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر زندہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ اور آج جو قبر پرستی کا ایک پورا سیلاب امٹا ہوا ہے، مزار پوجے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر چادریں چلائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، گنبد کو روغن کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، یعنی بار بار کبھی ہرا، کبھی نیلا، کبھی پیلا، اس طریقے سے یہ سارا یہ سب قبر پرستی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جب تک یہ مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے انکار کریں، بلکہ سچی توبہ کریں، اور جن لوگوں نے یہ راستہ دکھایا تھا، یہ مزار پرستی کا، درباروں کی پوجا کرنے کا اور بت پرستی کا، پوری دنیا میں اللہ کے بندوں یہی شرک کا معاملہ ہے۔ عیسائی وہ بھی شرک میں لگے ہوئے ہیں،
اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر وہ 25 دسمبر کو اس کا جشن مناتے ہیں، ہیپی کرسمس، اور یہ مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو تم شرک کر کے اللہ کو گالی دے رہے ہو مبارک ہو۔ تو اللہ کے بندو، جب یہ ماحول بن گیا ہے تو اسی وجہ سے پوری زمین کے اوپر یہ انسانیت، اکثریت کیا بلکہ اب تو کھربوں میں کوئی ایک ہو جس کا ایمان صحیح ہو، باقی سارے کے سارے یہ فرقے، سارے کے سارے لشکروں کے لشکر، گروہ در گروہ، بڑی بڑی پارٹیاں، یہ اللہ کے باغی اور نافرمان بن گئے۔ اب یہودیوں سے کیا گلہ کیا جائے، عیسائیوں سے کیا گلہ کیا جائے، سکھوں اور ہندوؤں اور دہریوں سے کیا گلہ کیا جائے، جب ہمارے اپنے یہ جو ہیں ان کو ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کے اوپر مرے میٹے جا رہے ہیں۔ اور اب دیکھو، میں حیران ہوں، 42 ارب کا قرضہ انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، ان کو ذرا شرم نہیں آتی ہے، اندازہ لگائیے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اصل میں انہوں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ ان کو ہے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کو اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں ان کے دلوں کے اندر، اللہ کی کوئی عزت کا معاملہ ہی نہیں ہے ان کے دماغوں کے اندر۔ یہ خالص دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب کے میں نے یہ ویڈیو سنے ہیں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، خادم رضوی ہوں، اور یہ فضل الرحمان ہوں، طارق جمیل ہوں، اور جتنے بھی یہ ہیں، اور پھر یہ سیاسی لوگوں کے یہ جلسے دیکھیے، چاہے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، یہ جتنے بھی ہیں اندازہ لگائیے، ایک سے ایک بڑا اللہ کا باغی اور ایک سے بڑا اللہ کا نافرمان یہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا ان کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ پاکستان تو بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ کلمے کی بنیاد کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے، یہ دیکھیے خادم حسین رضوی بھی کئی دفعہ اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، اور داتا جی نے یہ کر دیا، فلاں نے داتا صاحب نے یہ کر دیا۔ اور تمہارے لا الہ الا اللہ کی اسی وقت چھٹی ہو جاتی ہے جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو۔ یہ سیاسی نعرہ نہیں آپ کا، لبیک یا رسول، کہتے ہیں سیاسی نہیں، مشرکانہ نعرہ ہے۔ اور غور کیجئے، اگر کبھی ان سے پوچھا جائے اس کا کیا مطلب، کہتے ہیں بھائی ہم تو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کو پہرا دینے کے لیے اور ان کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی بات کو عمل کرنے کے لیے حاضر ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، ذرا لگاؤ نا لبیک یا رسول اللہ کہو، بالکل حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا کچا رکھو، ہم ساری قبروں کو جا کے کچا کر دیتے ہیں، مزار کو گرا دیتے ہیں اور یہ سارا معاملہ کر دیتے ہیں، حاضر ہیں۔ وہاں تو غیر حاضر ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرا القرآن ولا تاکلوا بھی، قرآن کو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، ذرا کہو نا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، بالکل نہ اذان کے اوپر اجرت لیں گے، نہ نماز پڑھانے کے پیسے لیں گے، دین کی کسی کام کے اوپر ہم اجرت نہیں لیں گے، ہم حاضر ہیں۔ وہاں یہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جو چیز بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فرقے مت بناؤ، کہو نا ذرا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا فرقے مت بناؤ، ہم نہیں بنائیں گے، آج کے بعد ہم بریلوی نہیں ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، یہ کہو نا ذرا، وہاں غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور جہاں اپنے مفاد دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا بنتی دیکھتے ہیں، وہاں یہ فوراً لبیک کرتے ہوئے آگتے ہیں۔ اتنا دماغوں کے اندر یہ نعرہ ڈال دیا اور ان کے عقیدے خراب کرنے کے بعد ان کو ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بنا دیا خادم رضوی نے، اور ہر ایک نے ہر لیڈر نے۔ وہ تو خیر جہنم میں چلے گئے جنہوں نے ان کو اس راستے کے اوپر چلایا ہے، چاہے وہ مفتی محمود ہو، حلوہ چڑھانے والا قبر کے اوپر، وہ اور اس کے پیروکار اب سارے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، چاہے محمود الحسن ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو، پہلی آیت کو، قرآن کی کڑاکے کی آیت کو شرک کے اندر بدلی کر دیا اس نے، اور سارے اب اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تقی عثمانی بھی اسی کی گن گاتا ہے اور سارے معاملے کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے اصل وجہ کہ تمہاری ذلت اور خواری کا ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی آگے دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں، اللہ کا عذاب تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ سارے فرقے ختم کرو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے مزاروں کو گراؤنڈ کرو، ان کو توڑو، بلڈوزر پھیرو ان کے اوپر، جس طرح بتوں کو توڑا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بتوں کو توڑا ہے۔ اسی طرح جب یہ پاکستان بنا تھا، پہلا دن یہی ہونا چاہیے تھا، پہلے دن ان مزاروں کو توڑنا چاہیے تھا، اور کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی مسلک پرستی نہیں ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر، یہ ایک ماڈل سٹیٹ بنتی۔ لیکن اصل میں وہ نعرہ انہوں نے واقعی سیاسی لگایا تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہی نہیں تھا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا ان کے سامنے مطلب بیان کیا جائے تو یہ تو گرفتار کر لیتے ہیں، پرچے کاٹتے ہیں اور جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں،
فوج میں ہو تو فوج سے نکال دیتے ہیں، پولیس میں ہو تو پولیس سے نکال دیتے ہیں، جہاں بھی ہوگا نکلو ادھر سے، کسی گروپ میں ہو تو گروپ سے نکال دیتے ہیں کہ اچھا صرف اللہ کی یہ وعدہ نیت توحید ہمارے سارے فرقے ہمارے بزرگ نہیں جانتے تھے، ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں جانتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کے کارنامے ان کے سامنے بیان کیے جائیں کس طرح انہوں نے شرک اور کفر لکھا ہے، اور چاہے ان کے امیروں کے واقعات بیان کیے جائیں، مفسرین مشرکین مفسرین کی تفسیروں ان کے سامنے لائی جائیں، دیکھو انہوں نے تفسیروں میں مارا ہے، انہوں نے اللہ کی بندگی کو نبیوں اور ولیوں کی بندگی کی طرف پھیر دیا، اللہ کے سجدوں کو نبیوں اور ولیوں کے سجدوں کی طرف پھیر دیا، اور اللہ کی داتائی، اللہ کی دستگیری اور مشکل کشائی کو انہوں نے انسانوں کی طرف پھیر دیا، یہ ظلم کیا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے مطابق یہ ایسے سارے لوگ طاغوت ہیں، ان کا کفر کیے بغیر یعنی ان کو کافر قرار دیے بغیر تم ایمان کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی اس دعوت کو مانو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر اللہ کی دعوت کا تم نے مقابلہ کیا اور اس کو رد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بڑے بڑے بدماشوں کو پکڑا ہے، فرعون کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، حامان کو پکڑا ہے، ابو جہل کو پکڑا ہے، اور اتبا اور شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ اور اب اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے، ایمان خالص کی بات کو پیچھے کرنے کے لیے، اگر آپ ان مسلکوں کا ساتھ دیں گے، ان جو ہے مزاروں اور درگاہوں کا ساتھ دیں گے، پیروں اور مولویوں کا ساتھ دیں گے اللہ کی بات کے مقابلے میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نام ارشد کرملائی ہے، میں توحید کی دعوت کو لے کر اٹھا ہوں الحمدللہ۔ اس سے پہلے بھی یہ دعوتیں اٹھتی رہی، یہ نہیں کہا میں نے کوئی نئی بات کہی، اس سے پہلے بھی اللہ کے بندے آتے رہے ہیں، ایمان خالص کی دعوت کو دیتے رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے۔ لیکن اب چونکہ آخری دور ہے، یہ انقلاب آنا ہی آنا ہے اس زمین کے اوپر، یہ پوری دعوت پھیل کے رہے گی انشاءاللہ اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی وہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں ہیں، اس راستے میں جو مرے گا وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے، اور اس راستے میں جو کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کے اندر آخر میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ سارے کافر اور مشرک ختم کر دیے جائیں گے، نہ یہودی رہیں گے نہ عیسائی رہیں گے، عیسائیوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی اور یہودیوں کی اکثریت کو کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی ہندو رہے گا نہ کوئی سکھ رہے گا، اور ان مسلمانوں میں بھی کوئی فرقے نہیں رہیں گے، نہ بریلوی رہے گا، نہ دیوبندی رہے گا، نہ اہل حدیث رہے گا، نہ سلفی رہے گا، نہ سعودی رہے گا، نہ حنبلی، نہ شافی، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، مسلم ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوت اس انداز سے آگے بڑھی ہے، اور اس کا ساتھ دو اور اللہ سے توفیق مانگو۔ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے پھر اہل کتاب یہ امتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتی ہیں اور توحید کے دشمن ہوتے ہیں، یہ بڑی سختی کے ساتھ اس دعوت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔